زندگی میں اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہی سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں اور ان راتوں کو خوب استعمال کریں، اپنی ذہن سازی کے لیے استعمال کریں، اللہ سے استغفار کرنے کے لیے استعمال کریں، اور دعائیں کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ اس لائیو پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب پر اللہ کا احسان ہے، اور اسی نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے۔ تو ہم سب زبان سے بھی دل سے بھی اس کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بحسن و خوبی مکمل کرے۔ ہمارے یہ دونوں پروگرام، یہ دن کا پروگرام بھی اور جو رات کو 10:30 سے 12:30 بجے تک ہوتا ہے وہ بھی، دونوں کا اختتامی پروگرام جو ہے وہ 27ویں شب کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس پروگرام کے لیے بڑی محنت کریں، بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس پروگرام کے ساتھ لائیو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہماری VIP کلاس ہے اسلام آباد کی، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی اپنے آخری پروگرام اس 25 کو بھی، یہ 25 کو ہمارا یہ جو سیشن ہوتا ہے دن والا، یہ مکمل ہو جائے گا، اور 26 رمضان کو دن کو چھٹی ہوگی، اور رات کو پھر 26 اور 27ویں جو درمیانی رات ہے جسے ہم 27ویں شب کہتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر ہے، اس میں ہمارا پروگرام ہوگا 11:30 سے 1:30 بجے تک۔ تو اس میں ہماری یہ جو VIP کلاس ہے، اس سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی خود بھی سارے شریک ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر شریک کرنے کی کوشش کریں، اور بھی دوست احباب کو کہیں، اور جو بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ لائیو ہے وہ اس پروگرام کے لیے مطلب سنجیدگی سے اور شوق سے محنت کریں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ 26ویں پارے کی سورہ ذاریات ہے۔ یہ قرآن بھی عجیب کلام ہے کہ جب اس کو بندہ پڑھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ بھئی اس حصے پر بات کرے یا اس حصے پر بات کرے، تو اس کا انتخاب آسان نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید کے تو مطلب سارا ہی قرآن بڑا کمال کا کلام ہے۔ بس وہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو ذرا مطلب بہتر سمجھ لیتے ہیں تو ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو اس طرح ہم پک نہیں کرتے اور ہمارے ذہن اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کا حصہ زیادہ مؤثر نہیں ہے، حالانکہ قرآن تو ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور بڑا بڑا با کمال اور لاجواب اور بے مثل کلام ہے۔ یہ حدیث میں یہ بات بالکل صحیح آتی ہے کہ جس طرح خود اللہ کی ذات بے مثل ہے، اور اللہ کی ذات کا بے مثل ہونا خود مطلب ہے کہ مطلب بے مثل مطلب اس طرح ہے کہ وہ تو کسی حساب سے بھی کوئی اس کا مثل نہیں ہے، وہ تو بالکل اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے حقوق میں، اپنے احکام میں بالکل ایک ہی ہے، کوئی دوسرا اس کی مثل نہیں۔ اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اس طرح کا کوئی کلام نہیں۔ تو آج ہم سورہ ذاریات پڑھیں گے۔ اس پوری صورت میں تو ایک آخرت کی بات ہے، بار بار قرآن مجید میں آخرت کی بات ہے، بار بار آخرت، کیونکہ آخرت ہی انسان کی منزل ہے، اس لیے منزل کی بات ہے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس لیے آخرت کی بات ہے۔ آخرت کی ناکامی ہی اصل ناکامی ہے، اس لیے آخرت کی بات ہے۔
تو چونکہ ود دا رزلٹ آخرتی ہے، مطلب انجام آخرتی ہے، لہذا اس کی بات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، تو آخرت کی بات ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا ایک یہ بڑا مستقل مضمون ہے، پورے قرآن میں بکھرا پڑا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کی بات ماننے کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا، اس کے حکموں کا انکار کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلت دی اور پھر ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بہت ساری قوموں کا ذکر ہے اور ان کے نشانات اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، بہت ساری تباہ شدہ قوموں کے نشانات اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، تو ان کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کا بڑا ایک مضمون ہے، یعنی انسان کی جو اپنی تاریخ ہے وہ انسان کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو پھر 3-4 قوموں کا ان کی تباہی کا ذکر ہے سورت میں، اور پھر آخر میں جو یہ ٹوٹل 3 ہی رکوع ہیں، آخری رکوع میں پھر توحید ہے اور توحید کے حقوق ہیں۔ تو اس طرح یہ مطلب قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان میں تو بڑی یکسانیت ہے، اور ایک ہی بات مختلف انداز سے اللہ نے سمجھائی ہے، اور اس کے دوران میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام دے دیے ہیں اس پوری زندگی کے بارے میں، اور وہ بھی پوری زندگی کے بارے میں اس نے احکام دیے ہیں، کسی بات کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت اور تشریح بھی کر دی۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ تو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم خود بھی ایک معجزہ ہیں، مطلب کہ ہماری جو اپنی ذات ہے، شخصیت ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں، اس کی جو بناوٹ ہے، یہ جس طرح انسان کی جو شخصیت ہے یہ آپریٹ کرتی ہے، چل رہی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے انسان کے لیے، بلکہ اس کے اندر کو بنا اربوں معجزے ہیں خود انسان کے اپنے اندر۔ تو پھر دائیں بائیں مطلب ظاہر ہے ہم ایک روٹین میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ضروریات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ لگا دی ہیں، ان کے فکر و فاقہ میں ہم اس طرح غرق ہوتے ہیں کہ ہم غور نہیں کرتے، ورنہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی قدرتیں ہیں کہ بس ایک ایک چیز جو ہے وہ محیر العقول ہے، محیر العقول ہے، اور انسان جو ہے وہ باوجود بہت زیادہ علم رکھنے کے، اس کا علم اس کائنات کے بارے میں، خود اپنے بارے میں اور کائنات کی چیزوں کے بارے میں بہت ہی تھوڑا اور محدود ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جس کا ہم مطلب تجربہ کیا بلکہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل مشروط ہے، اگر وہ چیز نہ ہو تو ہم بالکل زندہ ہی نہ رہ سکیں، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ تو آپ ذرا اس پر سوچیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ جو ہوا ہے پورے اس کرے کو اس ہوا نے گھیرا ہوا ہے، اور میرا خیال کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہوا نہیں ہوتی،
تو ایک تو یہ ویسے ایک عمومی ہوا ہے، پھر یہ ہوا جو ہے یہ ٹھنڈی ہوائیں، گرم ہوائیں، مطلب تیز چلنے والی ہوائیں، آہستہ چلنے والی ہوائیں، بادلوں کو اٹھانے والی ہوائیں، پتہ نہیں یہ ہوا کیا کیا کام کرتی پھرتی۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، اربوں کھربوں گیلن پانی سمندر سے اٹھاتی ہیں اور لیے لیے اس پانی کو پھرتی ہیں بادلوں کی شکل میں۔ یہ ہوا ہی ہوتی ہے، اور پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہے۔ مطلب بعض اوقات ہوا بڑے عجیب انداز سے، بڑے سہانے انداز سے اور تیز انداز سے چلتی۔ پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ پھر یہی ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو لیے لیے پوری دنیا میں پھرتی ہیں اور اللہ کے حکم سے مطلب پھر وہ بارش کو تقسیم کرتی ہیں اور بارش جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ان ہواؤں کی قسم کھا کر، مطلب یہ ہوا دیکھیں نا کہ ایک ہی، مثلا میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، آپ اس پر سوچیں کہ یہ جو انسان کا جسم ہے یہ تو ایک حیران کن چیز ہے، اس کا ایک عضوی بڑا مطلب کمال ہے، ایک ٹشو کمال ہے۔ یہ تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں نا کہ یہ اس جسم کے اندر کتنے میریکلز ہیں اور اس کا ایک ٹشو کیا چیز ہے۔ یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، مطلب یہ پوری جلد ہے۔ پھر اس بظاہر جو جسم ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر مطلب دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، پھر مطلب شریانے ہیں، پھر آنتڑیاں ہیں، پھر ایک خون ہے جو پورے جسم کے اندر چل رہا ہے۔ یہ مطلب یہ جسم تو بالکل بڑی حیران کن چیز ہے، بڑی حیران کن چیز، بڑی بڑی اس کی باریک باریک چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بنایا ہوا ہے اور پھر اس طرح چلا رہا ہے کہ کمال ہے۔ اب یہ سارا جسم اور جسم کے مطلب اس جسم کے جو باہر اعضاء ہیں وہ اور جس کے اندر اعضاء ہیں وہ مطلب کس طرح یہ جسم چل رہا ہے۔ اب اس جسم کے ساتھ ہوا کا تعلق دیکھیں کہ تھوڑی سی ہوا جو اس جسم کے سے باہر کی ایک چیز ہے، تھوڑی سی ہوا اس کے اندر اگر اس کے اندر نہ جائے اور باہر نہ نکلے تو اس کا پورا جسم اور اس کے سارے اعضاء اپنی باریکیوں کے باوجود، اپنی حیرانگیوں کے باوجود وہ سارے کا سارا ہر چیز فیل ہو جاتی ہے، ہر چیز فیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب یہ جو انسان کے سانس کا نظام ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اور کس کس طرح اس کو مطلب پورے جسم کو یہ سانس گویا چلاتا ہے، اور یہ سانس ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ ہوا ہی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں، مجھے تو کبھی جب اس مطلب ہے کہ انسانی جسم میں ہوا کا جو کردار ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جس طرح مطلب انسانی جسم اور انسان کی جو جان ہے اس کا تعلق اس ہوا سے ہے، سانس آئے تو وہ زندہ ہے، سانس نہ آئے تو وہ زندہ نہیں ہے۔ شاید پوری کائنات کی زندگی اسی ہوا ہی کے ساتھ مشروط ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو ہوا نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس طرح شاید کائنات کی ہر چیز کو اس ہوا نے ہی زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ہوا ہی زندگی ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، ورنہ یہ ہوا بہرحال ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ پھر یہ کہ یہ اس کا چلنا، اس کا ہونا، اس کا احساس تو ہوتا ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں ہوتی، یہ کوئی نظر تو نہیں آتی۔ مطلب عجیب ہی چیز ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ عجیب اور بہت بڑی چیز، جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ خود تمہارے وجود کی زندگی اس سے قائم ہے اور سلامت ہے، اسی طرح یہ ہوا تمہارے لیے مطلب اس کائنات میں رزق کا بندوبست کرتی ہے، سمندروں سے پانی کو اٹھاتی ہے، اوپر لے جاتی ہے، پھر اس کو برساتی ہے، اور پھر مطلب اس سے زمین جو ہے وہ طرح طرح کے رزق اگلتی ہے۔ تو یہ ہوا اتنی بڑی چیز جو ہے، یہ اس کی قسم یہ گواہ ہے کہ انما توعدون لصادق، کہ جس آخرت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا، اور جس آخرت سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، دو باتیں ہیں، وعدہ کیا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس آخرت کا، اس قیامت کا وعدہ کرتا ہے، اور جہاں وعدہ کرتا ہے وہاں ڈراتا ہے، کیونکہ وہ ایک نتیجہ ہے، اور نتیجے میں ناکامی بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، اور ناکامی کا انجام انتہائی مطلب ہولناک ہے اور خوفناک ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہواؤں کے نظام پر ہی آپ غور کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا انعقاد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ایک ایک چیز پر غور کریں۔ جس اللہ نے یہ ہر چیز یہ پیدا کر دی ہے، اس کو آخرت کو برپا کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کا تم کو خوف دلایا جا رہا ہے، اس وعدے کو مان جاؤ، اس خوف کو قبول کر کے ڈر جاؤ۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزائے اعمال ضرور واقع ہونے والی ہے، ضرور پیش آنے والی ہے۔ یہ جو تمہارا ایک اخلاقی وجود ہے نا، کہ تم اس زندگی میں، بلکہ یہ اخلاقی وجود ہی اصل وجود ہے اس دنیا میں، کہ تم خود اعمال کے بارے میں اس زندگی میں مطلب جگہ جگہ جائز کا، ناجائز کا، حق کا، باطل کا، ظلم کا، عدل کا، دیانت کا، خیانت کا، یہ حکم لگاتے ہو، اور اسی کی بنیاد پر یہاں بھی زندگی میں اسی کی بنیاد پر بڑا معاملہ کر رہے ہو۔ تو یہ جو اعمال ہیں، ان کی جزا ضرور پیش آ کر رہنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو خیر مختلف انداز سے ہم درسوں میں کرتے رہتے ہیں کہ بھئی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے، اور پھر اس کو ایک اخلاقی حس دی گئی ہے، اور پھر اس کو انتخاب اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، پھر اس کے لیے کائنات کو مسخر کیا گیا ہے، کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس نے یوں ہی ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے مطلب انبیاء آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان ہواؤں پر غور کرو، اور اس بات کو مان لو جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جزائے اعمال ضرور پیش آئے گی، اور جزائے اعمال کی فکر کرو جزائے اعمال کی۔ اس دنیا کی کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی سوائے تمہارے عمل کے،
اور تمہارا وہ عمل جنت کا روپ دھار لے گا یا جہنم کا روپ دھار لے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ اللہ کس طرح قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ اب آسمان کی جو متفرق شکلیں ہیں ہم تو نہیں جان سکتے کہ بھئی کس طرح متفرق شکلیں ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں میں یہ جو بادل ہیں ہر وقت مختلف، کوئی مطلب ہے کہ بے شمار مختلف شکلوں کے اندر یہ جو ہیں وہ فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ستارے ہیں یہ بے شمار ستارے ہیں اور ان کی مختلف شکلیں۔ تو یہ واقعی صحیح بات ہے، وہ تو آسمان کی بات اللہ کر رہا ہے، شاید اس میں کوئی زیادہ مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں ستاروں میں یا آسمانوں کی بلندیوں میں، بادلوں کی، ہم تو اس کو نہیں جانتے، لیکن مختلف شکلیں تو ہر مطلب یہ آپ ارد گرد دیکھیں نو بنو چیزیں ہیں اور مختلف شکلیں ہیں۔ مختلف شکلوں کی تو یہ ایک مثال آپ دیکھیں، مختلف شکلوں کی تو آپ یہ ایک مثال سوچیں کہ اربوں انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی بالکل ایک جیسے ہیں اور بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ کمال ہے۔ ہر کسی کا چہرہ ہے، اس پر ناک بھی ہے، پیشانی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، رخسار بھی ہیں، مطلب وہ ساری چیزیں ہیں ہر کسی کے چہرے پر، لیکن ہر کسی کا چہرہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اتنا مختلف ہے کہ آپ اپنے جاننے والے کسی دوست کو، بھائی کو، عزیز کو کروڑوں انسانوں کے اندر پہچان لیتے ہیں ایک نظر سے، وہ اتنا مختلف ہے۔ یہ بعض اوقات حج میں جب بندہ جاتا ہے تو وہاں احرام لوگوں نے باندھا ہوتا ہے، ایک طرح کا لباس ہوتا ہے اور سارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عرفات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کسی اپنے کو پہچاننا کوئی مشکل ہوتا ہے۔ جب اس پر نظر پڑتی ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی ایک باریک بات ہے، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا وہ خالق ہے، کتنا کاریگر سانے ہے، اور کس طرح اس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس سے بھی ایک باریک بات یہ ہے کہ یہ آواز ہے، اربوں انسان ہیں، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی، حالانکہ آواز ایک جیسی اور بالکل نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات بندہ کسی رش میں ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر پڑتی بھی ہے، لیکن وہ مطلب اس طرح غور نہیں کرتے تو بندے کو اس طرح نہیں پہچانتے۔ جو ہی بندہ بات کرتا ہے تو وہ پکڑ لیتے ہیں کہ بھی آپ فلاں ہیں، آپ نے بات کی ہے تو میں نے پہچانا ہے۔ کمال کی بات۔ تو یہ جو آسمان کی متفرق شکلیں ہیں یا بادلوں کی متفرق شکلیں ہیں، یا بعض مفسرین نے لکھا کہ بھئی یہ ہوا جب چلتی ہے تو صحرا کے اندر مطلب مختلف لائنیں جو ہے یہ بنا دیتی ہے، ان کی بڑی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو مختلف شکلیں ہوں گی، لیکن ہم جن مختلف شکلوں کو جانتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ واقعی مطلب کس طرح یہ جو ہے انگوٹھے کے نشان ایک کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، آنکھ کی پتلی نہیں ملتی، آواز نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی،
حالانکہ انسان سارے ایک جیسے. تو قسم ہے مختلف شکلوں والے آسمان کی. کس بات پر قسم؟ کہ آخرت کے بارے میں جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کی کوئی رائے ایک تو نہیں ہے. کوئی کسی طرح انکار کر رہا ہے، کوئی کسی طرح انکار کر رہا ہے، کوئی کسی طرح انکار کر رہا ہے، کوئی کسی طرح انکار کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے سرے سے آخرت ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ مطلب جزائے اعمال ہے تو صحیح لیکن اس کی شکل یہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور ہر زمانے میں مطلب جن لوگوں نے اس میں کوئی عقل دوڑانے کی کوشش کی ہے انہوں نے مختلف نظریات قائم کیے. تو یہ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہارے اندر جو آخرت کے بارے میں مختلف آراء ہیں اور مختلف تمہارے نظریات ہیں اور مختلف عقائد ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ یہ مطلب ظن و تخمین اور گمان ہے. اس گمان کو تم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو اور اپنی رائے بنا لیتے ہو. وہ ایک گمان ہے. حق تو صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جو انبیاء کی طرف سے آیا ہے. ویسے جی کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مثلا بندہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں کیا ہوں اور یہ کائنات کیا ہے. کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو اسے اس کا کیا جواب ملے گا؟ یا کچھ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کسی یونیورسٹی میں ریسرچ ڈیسک بنا لیں اور وہاں بیٹھ کر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ انسان کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ پوری کائنات کیا ہے. وہاں ریسرچ کا ڈیسک بنا کر سوچنا شروع کر دیں، لائبریریوں کو کنسلٹ کرنا شروع کر دیں. یا میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے انسان یہ سوچنا شروع کر دیں تو نہ ایک کے پاس جواب ہے، نہ کسی ریسرچ بینچ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، اور نہ پوری انسانیت کے پاس اس کا کوئی جواب ہے. کوئی جواب نہیں ہے بھائی، کوئی جواب نہیں ہے. اس کا جواب تو ایک ہی ذریعے سے آیا ہے اور وہ انبیاء کا ذریعہ ہے، اور شروع سے آ رہا ہے. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس علم کا ایک ایسا سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اس سورس کے ذریعے ہمیں اس کائنات کی حقیقت اور انسان کی حقیقت اور کائنات کا مقصد اور انسان کا مقصد پتہ چلا ہے، اور وہ یہ ہے. باقی اس کے بعد جو دلائل ہیں جو ہم دیتے رہتے ہیں وہ الگ ہے. اب اس سورس کو، انبیاء کے سورس کو ماننے کے سوا انسان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، چارہ ہی کوئی نہیں ہے. تو تمہاری آراء تو مختلف ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے. مطلب آخرت پر جو حکم لگائے گا، آخرت کے بارے میں جو کوئی انبیاء کے نظریے اور علم وحی کے نظریے سے ہٹ کر کوئی نظریہ بنائے گا، وہ سوائے قیاس اور گمان کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر اسی قیاس اور گمان پر وہ زندگی گزار دیتا ہے اور زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، تو سوائے اس بندے کی تباہی کے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے. مطلب بیس ہی کوئی نہیں ہے، بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، قطعاً کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ تو جو انبیاء کی طرف سے نظریہ آیا ہے
اس کی تو ایک بنیاد ہے، پھر انہوں نے پورا ایک نظام دیا ہے. تو اس کی مخالفت میں جو کچھ بنایا گیا ہے وہ قیاس اور گمان ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. مطلب ایک تو بالکل سراسر جہالت ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ غفلت ہے. اچھا جی، یہ دو لفظ اللہ نے بولے ہیں، جہالت اور غفلت. جہالت اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے اس کا کوئی قیاس و گمان کا علم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اس لیے اسلام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصطلاح مطلب بولی ہے وہ جاہلیت ہے، کہ اسلام تو علم ہے، علم کی روشنی ہے، اور اس کے بالمقابل جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے. اور یہ لوگ کئی کہتے ہیں کہ بھئی قدیم جاہلیت اور جدید جاہلیت. وہ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس کا نام ہی جدید جاہلیت تھا. تو یہ جاہلیت ہے، قدیم جدید والی تو بات جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. بندے کو ویسے شوق ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو جدید کہتا پھرتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے انسان اس سے زیادہ جدید ہوں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ آخرت کا انکار جو ہے یہ جہالت ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ یہ غفلت ہے. یہ غفلت کا جو لفظ ہے نا، اس پر میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے بات کی تھی کہ ہمارا جو معاملہ ہے، یہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو گیا. ایسے لگتا ہے کوئی ایمان ہی نہیں، اس کا کوئی عملی زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں. ایمان جو مقصد مطلب ہمارا مقصد متعین کرتا ہے، اس مقصد کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ اس کی ضرور وضاحت کریں کہ یہ کیا ہے. یہ مطلب اس کو کیا لفظ دیا جائے کہ یہ غیر سنجیدگی اور غفلت ہے. اور جتنی جہالت تباہ کن ہے نا، اس سے بڑھ کر یہ غیر سنجیدگی اور غفلت تباہ کن ہے، اس سے بڑھ کر تباہ کن ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غافل مسلمان اور اپنے ایمان سے بالکل غیر متعلق مسلمان جاہلیت میں اور ظلم و فساد میں یہ کفر سے اور اصل جاہلیت سے بھی آگے نکل گئے ہیں، آگے نکل گئے. اور قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے جاتے ہیں. ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں کہیں دور ہی نکل جاتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی بن نہیں پڑتی بات اللہ کے رسول کے مقابلے میں، نہ ان کی شخصیت کے مقابلے میں، نہ ان کے کلام کے مقابلے میں. کوئی جب ان سے بات نہیں بنتی تو یہ کہتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو اس کا جواب جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ اس لیے نہیں پوچھتے وہ تاریخ کون سی ہوگی، سن کون سا ہوگا، وہ کون سا وقت، یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا اور بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اس ظرف کے مطابق بنائی ہے، اور پتہ نہیں کب وہ قیامت آئے گی. کتنے لاکھوں سال، کروڑوں سال ابھی اور بھی پتہ نہیں گزر جائیں گے کہ کیا ہوگا.
اس وقت تو مطلب ان کو بتا بھی دیا جاتا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ اگر اللہ بتا بھی دے تو اس کا تو وہ انسان تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ وہ کوئی اس لیے تو نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی 10 دن کی ڈیٹ دو، کوئی مہینے کی ڈیٹ دو، وہ کب آئے گی؟ وہ تو ایک مذاق کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ کہتے تھے کہ وہ آ کیوں نہیں جاتی، وہ کب آئے گی، وہ آ جائے۔ ہم نے تو انکار کیا ہے، آپ کا بھی انکار کیا ہے، آخرت کا بھی انکار کیا ہے، قرآن کا بھی انکار کیا ہے، تو وہ پھر قیامت آ جائے، ہمارا صاحب ہو جائے۔ اسی لیے ان کو جواب بھی بڑا زبردست دیا گیا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ آخری عشرہ ہے، جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے رہائی بخشے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کب آئے گی۔ یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ یہ ہے اس کا وقت، لو ہم تمہیں وقت بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ کب کا تمہیں بڑا شوق ہے، لو سنو۔ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر گرم کیے جائیں گے، آگ پر تپائے جائیں گے، اور ان سے پھر کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ تمہارا ہی فتنہ ہے، یہ تم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، بڑی تمہیں جلدی تھی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وہ کب آئے گی۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو جہنمی لوگ ہیں یہ اس دن اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو مار کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو جہاں قرآن مجید میں جہاں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے چہرے کو مار کے لیے چھوڑ دیں گے، وہاں یہ تشریح کی گئی ہے کہ انسان کو جب کوئی مارتا ہے نا تو وہ اپنے چہرے کو اس کی مار سے بچاتا ہے، چہرے کے آگے ہاتھ کرے گا، چہرے کو بچائے گا کہ چہرے پر مجھے نہ لگے۔ لیکن اس دن اپنی سزا کے بارے میں یہ اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ چہرے کو بھی مار کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ کب کی بات تو جو ہے یہ تو مطلب ہم کرتے رہتے ہیں، یہ سورہ محمد میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو بہت جلد مار پڑنی شروع ہو جائے گی۔ مطلب سورہ محمد میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے تو اسی وقت فرشتے ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ موت کتنی دور ہے؟ جتنی موت دور ہے اتنا ہی مطلب ہے کہ جزا اور سزا دور ہے۔ چلیں اس کی شکل موت کے بعد اور ہوگی، پھر اور ہوگی، پھر اور ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اس کے بالمقابل جو دوسری چیز ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی وصول کر رہے ہوں گے، خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اس لیے
کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسن تھے، نیکوکار تھے۔ اچھا جی، اس محسن پر ذرا آپ غور کریں۔ نیکی اور بدی، نیک اور بد، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل ظاہر و باہر چیز ہے، ضمیر کے سامنے بھی ظاہر ہے، عقل کے سامنے بھی ظاہر ہے، اور انسانی تجربے کے سامنے بھی ظاہر ہے۔ اور یہ نیکی اور بدی کوئی چھپی، اور نیک بندہ اور بد بندہ کوئی مطلب ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ اگر میں یہاں ٹھہر کر، ہم لوگ تربیت حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، میں اگر یہاں ٹھہر کر یہ بات کروں، مثلا کروں، تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم محسن لوگ ہیں؟ کیا ہم محسن ہیں، نیکوکار ہیں؟ ہماری سوچ، ہمارا اخلاق، ہمارا معاملہ، ہمارا مقصد، ہمارے شب و روز کیسے ہیں؟ ہم محسن ہیں، ہم نیکوکار ہیں؟ اگر ہم محسن ہیں، نیکوکار ہیں، تو یہ بڑی برکت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم مطلب انسان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود بالکل اس دنیا کے مطلب مفادات کے غلام بن گئے ہیں اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں، اچھا جی، یہ کوئی پیسہ اور مال اور دولت اور سٹیٹس کوئی عجیب ہی ہے، اور اس زمانے میں تو کوئی عجیب ہی اس کو بنا دیا گیا ہے کہ انسان نے اپنی ساری انسانیت کو اس کے اندر گم کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو متقی لوگ ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کے مطابق جنہوں نے عمل کیا ہے، یہ تو اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسن تھے، نیکوکار تھے۔ اب اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں، جنت نہیں بنے گی، کسی سے بھی نہیں بنی۔ اور جنہوں نے کچھ اپنے حساب سے، ان کو تو خیر، جنہوں نے جو اس کو جنت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنے طور پر تو جانتے ہوتے ہیں کہ ہم سے نہیں بنی، لیکن دوسرے لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے کامیاب ہیں۔ تو وہ بھی جب بنا لیتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ ایک بڑا عجیب ایک روایت آتی ہے، اس طرح کی روایات نصیحت کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کا نقشہ کھینچا، تو جنت کا نقشہ تو نبی کھینچتے ہیں، اور ہر بندہ جنت بنانے کے چکر میں ہے، یہ گھر اور لان، یہ بڑے لوگ جو فارم بناتے ہیں، فارم ہاؤس، یہ سارا وہی چکر ہے۔ تو وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کا نقشہ کھینچا تو شداد نے کہا کہ جس جنت کی تم بات کرتے ہو، اس طرح کی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو جو جنت کا نقشہ کھینچا ہوگا نا، جو قرآن کھینچتا ہے، تو اس پر شداد نے مطلب وہ بہت زیادہ زمین جو ہے وہ حکمران تھا، اس نے ایکوائر کی، پتہ نہیں کتنے 100 مربع اس نے لیے، اور پھر اس میں اس نے مشینیں لگا دیں اور اس کو بنانا شروع کر دیا، اور اس میں پھر اس نے بڑے بڑے محل بنائے، اور پھر اس میں باغ لگائے، اور پھر اس میں چشمے جاری کیے، سب کچھ جاری کیا۔ تو جب وہ ساری جنت تیار ہو گئی، اور وہ چھوٹے محل سے، جس میں وہ صاحب رہتے تھے، چھوٹا محل بھی ان کا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، یہ عرب میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں تو کہتے ہیں ایک شہزادے کے 36 محل ہیں،
اور وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اور ان میں نوکر جو ہیں ان کی صفائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی بجلی کا نظام، ان کا سارا وہ ان کے لان شان سیٹ کرتے رہتے ہیں، اور شہزادہ ہو سکتا ہے ساری زندگی بھی اس میں نہ آئے۔ تو وہ جب اپنے ایک محل سے اس بڑی جنت میں شفٹ ہونے لگا، تو اس کا جو گیٹ تھا، وہ گیٹ بھی پتہ نہیں کیا بڑا ہوگا، وہ جو ہی اس گیٹ پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو کہا کہ اس کی جان نکال لے، اور اسرائیل نے اس کی جان نکال لی۔ تو یہ جو جنتیں، دنیا کی جنت مطلب کیا، یہ تو یہ ہمارے حکمران، یہ چھوٹے موٹے جن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ جب حکمران بنتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، وہ زمین بھی لے لیں، اس پر بھی قبضہ کر لیں، اس پر بھی قبضہ کر لیں، لیکن دوسرے دن یہ جیل میں ہوتے ہیں، اور تیسرے دن وہ پھانسی پر لٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہوتی۔ وہ خسرو پرویز، اس دن ہم نے جو سبق پڑھا تھا سورہ روم میں، وہ خسرو پرویز جس نے بیت المقدس کے سین میں بیٹھ کر یہ خط لکھا تھا کیسر روم کو، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ دنیا بھر کے بڑے خداؤں سے سب سے بڑا خدا خسرو پرویز، اس کی طرف سے کمینے ارکل کے نام، یہ اس نے اوپر ایڈنگ لکھا تھا۔ تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ سارے خداؤں سے بڑا خدا، وہ چاندی سال گزرے تو اس کے خلاف اس کے گھر سے بغاوت ہوئی، اور اس کو اس کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے، اور اس کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا، اور وہ جیل میں جیل کی سختیوں سے مر گیا، اس کو کھانے کو بھی کسی نے کچھ نہ دیا۔ تو یہ مطلب جنت بن سکتی ہے؟ جنت وہ ایک ہی ہے، جس نے جنت لینی ہے وہ اس جنت کی طرف بڑھے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو حاصل کرنے میں مقابلہ جس میں کرنا چاہیے، وہ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، مطلب ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ جو اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے نا، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، اور رات کے پچھلے پہروں میں معافیاں مانگتے تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ اچھا جی، یہ دو عمل ہیں جن کا ذکر قرآن بار 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 مختلف الفاظ میں مختلف انداز میں کرتا ہے، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ یا صدقات یا لوگوں کو دینا۔ تو یہ دو عمل جو ہیں، ان کو بندہ اگر اختیار کر لے اور ان کے اندر حسن پیدا کر لے تو وہ مطلب اپنی منزل کے طور پر جنت کو پا لے گا۔ اور یہ دو اعمال جو ہیں، یہ نماز ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچنا، یہ اس کی باقی ساری زندگی کو بھی اللہ کی بندگی کے رنگ میں یہ دو عمل جو ہیں وہ رنگ دیں گے۔ لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور عجیب نماز پڑھتے ہیں۔
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بڑی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، کیا تم کو سوجھتا نہیں؟ اللہ کی نشانیاں، آخرت کی نشانیاں خود اس زمین میں ہیں، اس زندگی میں ہیں، خود تمہارے وجود میں ہیں۔ اچھا، یہ اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، دنیا کی ہر جاندار چیز کو، بے جان چیز کو، پودوں کو، جانوروں کو، مطلب یہ ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ جو سائنسدان ہیں، جو مطلب ہے کہ زوالوجی جانتے ہیں، جو باٹنی جانتے ہیں، جو مطلب یہ ارضیات کا علم جانتے ہیں، انہیں بھی کچھ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زوج پیدا کیا ہے، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اور تفسیر میں لکھا تھا کہ اس دنیا کا بھی ایک زوج ہے اور وہ آخرت ہے۔ جس طرح کوئی چیز اپنے جوڑے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو یہ دنیا بھی اپنے جوڑے کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، اور اس کا جو زوج ہے وہ آخرت۔ تو بہرحال نشانیاں ہیں۔ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی حق جیسے تم بول رہے ہو۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ آخرت ایسے ہی حق ہے جس طرح تم بول رہے ہو، جس طرح میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، جس طرح یہ حق ہے اسی طرح یہ آخرت بھی حق ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، یعنی اوپر سے ہی تمہارا رزق جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ چیز بھی یعنی آخرت بھی، محاسبہ بھی، جزا و سزا کے لیے پیشی بھی، یہ بھی آسمان ہی میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ جو سلطنت ہے اس کائنات کی، یہ ایک سلطنت ہے، یہ ایک بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی۔ تو اللہ ہی جو ہے وہ ہمیں ہر چیز دے رہا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اسی کی طرف سے ہمیں رزق ملتا ہے، اور اسی نے جزا و سزا کا فیصلہ ہمارے بارے میں کیا ہے، اور وہ ہمیں اس سے دوچار کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوپر حکومت ہے، ایک اوپر کا تصور دیا گیا کہ یہ جو ایک الہی سلطنت ہے اور الہی حکومت ہے، اور یہ جو بادشاہی ہے، اسی بادشاہی کے صدقے تمہاری زندگی ہے، اسی بادشاہی کے صدقے تمہیں رزق مل رہا ہے، اور اسی بادشاہی نے تمہیں آخرت سے دوچار کر دینا ہے۔ اسی بادشاہی نے جو ہے وہ اعمال کی جزا اور سزا سے تمہیں دوچار کر دینا ہے، تم سب کو اپنے سامنے پیش کرنا ہے، اور جب سب کا حساب جو ہے اس نے لینا ہے، اور سب کا نتیجہ نکالنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یا اللہ، ایمان کو ہم سے دور نہ کر، قریب کر، اور ہمیں ایمان نصیب کر دے، اخلاص نصیب کر دے، ایمان کے مطابق زندگی عطا کر دے، تقوی عطا کر دے، اور صبر عطا کر دے، اور یا ارحم الراحمین نتیجتاً دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی ناراضگی سے اور جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ یہ رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں، بڑی جرت کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق دے اور توبہ پر قائم رہنے کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس جس کی کوئی شرعی اور جائز حاجت ہے اس کو پورا فرما، اور ہم میں سے جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ کورونا کی وبا کو ختم فرما اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ جو 2-4 دن رمضان کے رہ گئے ہیں، یا اللہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔